والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 نمبر آیا سورہ فرقان وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا صدقت یا رب العالمین۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے من المرسلین رسولوں میں سے الا مگر انہم یقیناً وہ لیأکلون کھانا کھانے والے تھے الطعام کھانا ویمشون اور چلنے والے تھے فی الاسواق بازاروں میں وجعلنا اور بنایا ہم نے بعضکم بعض کو لبعض دوسروں کے لیے فتنتاً آزمائش اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو رکتے ہو وکانا اور ہے ربک آپ کا رب بصیرا دیکھنے والا۔ کل ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، پھر ہم پوچھیں گے ان سے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے جنہیں اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے تھے، ان سے ہم سوال کریں گے کہ تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہو گئے، یہ خود بھٹک گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو کہتے، ہم اپنے لیے بھی سمجھتے کہ تیرے سوا کوئی مددگار ہے، ہم تو تجھ سے مدد مانگتے رہے، لیکن ان کے بڑوں کو اور ان کو تو نے دنیا کے فائدے دیے اور انہوں نے تیری باتوں کو بھلا دیا اور یہ ہلاک ہونے والی قوم ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ تو تمہیں جھٹلا رہے ہیں جو تم کہہ رہے تھے، اب نہ تم میں طاقت ہے کہ تم عذاب سے اپنے آپ کو پھیر سکو اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک بندے کے اندر اپنی اتنی پاور ہو کہ اپنے آپ پر آنے والی مشکلات کو دھکیل سکے، ایک ہوتا ہے کہ کوئی ہیلپ آ کے کر دے اور ان مشکلات کو دور کر دے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لا یستطیعون صرفا خود بھی ہمت طاقت نہیں ہے کہ عذاب کو اپنے آپ سے ہٹا سکیں، ولا نصرا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے کہ آ کے ان کی مدد کرے گا اور عذاب کو ان سے ہٹا دے گا، دونوں صورتیں ان کے لیے نہیں ہوں گی۔ فرمایا جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا، ظلم کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، یہ سورہ لقمان میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم ظلم کون سا ہے کہ انسان شرک کرے۔ یہاں بھی فرمایا جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، بڑا عذاب۔ آگے پھر اب وہ جو ہم نے 3-4 اسباق پہلے جو آیا مبارکہ پڑھی تھی، جو کافروں نے اعتراض کیا تھا 7 نمبر آیت میں کہ یہ تو رسول کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں الا انہم لیأکلون الطعام، وہ سارے کھانا کھاتے تھے۔ بتلاؤ تو صحیح آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کوئی رسول بتلاؤ کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک کے بارے میں بتلاؤ، کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں۔ اور مشرکین مکہ اور سب کو چھوڑیں، 2 انبیاء کرام کو تو مانتے تھے نا، ایک ابراہیم علیہ السلام ایک اسماعیل علیہ السلام، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ کیا ابراہیم اور اسماعیل کھانا نہیں کھاتے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کر کے آتے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کے شکار کیا کرتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام ان کا پسندیدہ مشغلہ جو تھا وہ شکار کا ہوتا تھا، کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو بہو سے پوچھا تھا 2 مرتبہ کہ کیا کھانا پینا کیسا ہے، تو پہلی نے کہا کہ جی بس گزارا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسے ہٹا، یہ نہیں ہمارے لائق، نبیوں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شکوے شکایتیں کرنے والی ہوں۔ تو دوسری نے کہا جی اللہ کی رحمتیں ہیں، تو کھانا تو وہ کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کسی بھی رسول کو جو بھیجا ہے، کیونکہ وہ انسانوں میں سے ہے، پیغمبر انسانوں میں سے، تو سارے کے سارے کھانا کھانے والے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں بھی چلنے پھرنے والے تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، زندگی کے معاملات میں اپنے گھر کا سودا سلف بھی لاتے تھے، دکانداری تجارت بھی، انبیاء کرام نے تجارت بھی بہت کی۔
وہ سارے بازاروں میں چلنے والے بھی تھے، کھانا کھانے والے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ دوسری چیز کا اب جواب، پہلا تو آ گیا نا کہ سارے نبی کھانا کھاتے تھے، یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے، تمہیں مشکل لگ رہی ہے سمجھنا۔ دوسری بات تھی کہ ان پر کوئی خزانے کیوں نہیں اترے، یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ فقیر نبی یا مسکین نبی کہہ لیں؟ تو کہا میں یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ اٹھانا بٹھانا، مسکینی کی حالت میں لے جانا اور مسکینوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کہ اگر آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں وہ بن جائے، نہیں مجھے یہی پسند ہے، یہی عاجزی والی زندگی، یہی ایک دن مل جائے تو شکر ادا کروں، دوسرے دن نہ ملے تو صبر کروں۔ ایک دن ملے تو شکر کروں، دوسرے دن نہیں ملا تو صبر کروں، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے، انبیاء کرام اکثر جو ہے وہ مالی طور پر، اکثریت سب نہیں، اکثریت کے ساتھ مالی طور پر معاملات جو ہیں وہ سختی ہوتے تھے۔ اگر وہ بڑے مال والے ہوتے تو لوگ لالچ میں آ جاتے، لالچ میں ان کے قریب آتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غربت رکھ کے پھر لوگوں کو امتحان کے طور پہ ان کے قریب کیا ہے، تاکہ کوئی لالچ دل میں رکھ کر کے نہ آئے۔ وہ جو آئے تو وہ اپنے دل کو صاف لے کر کے یہاں پر آئے، کسی لالچ کے بغیر آئے، انبیاء کرام کی دعوت۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر آسانی کے معاملات بھی بڑے آئے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دیں۔ جب خاص طور پہ خیبر وغیرہ فتح ہو گئے، اب پورے سال کے اناج اور خرچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے مکمل نکالا کرتے تھے۔ سال کا خرچ آپ کا اتنا ہے، سب کا اتنا 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 اتنا، سالانہ خرچ مقرر کر دیا، اپنی بیویوں کے بھی، آل جعفر کے بھی، آل عقیل کے بھی، اور آل عباس کے بھی، اور آل علی کے بھی، سب کے سالانہ خرچے مقرر کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی بات پر تو پھر معاملہ آیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی ہیں کہ ابا جان کا وہ باغ فدق اور خیبر کی جو جاگیر ہے وہ میرے حوالے کا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ ہاں اس کی جو بھی آمدن ہوتی تھی، جس انداز میں ہوتی تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، میں بھی اسی طرح اس کو خرچ کروں گا۔ جس طرح ازواج مطہرات کے خرچ مقرر تھے، آل علی کے خرچ مقرر تھے، آل عباس کے، آل جعفر کے، آل عقیل کے، سب کو اسی طرح خرچ دوں گا۔ مطمئن ہو گئے سارے، اور ایسا ہی ہوتا رہا ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، پھر عثمان، علی، ان سب کے دور میں اسی طرح اس کے خرچ ہوتے رہے جس طرح پہلے ہوتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال بات دوسری طرف کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے صبر کرو، یہ مکی صورت ہے نا، صبر کا دامن نہ چھوڑو، حالات پلٹا کھائیں گے، بدلیں گے، یہ سارے معاملات تمہارے حق میں ایک مرتبہ آئیں گے، صبر کرو۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب سارے حالات دیکھ رہا ہے، یہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، آپ کا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے اوجھل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 18واں پارہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اور اسی کی رحمت کا سایہ آگے بھی وہ ہمارے لیے بنائے رکھے۔ تو اگلی آیہ جو آ رہی ہے، نہیں لیکن 2 دن وہ ہم پڑھیں گے، اس کا بھی کر لیں گے، خلاصہ کر لیں گے، لیکن اس سے اگلی جو آیت ہے وہ اگلا سوال تھا ان کا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، جو کافروں نے کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، اس کا جواب پھر آگے اگلی جو پارہ شروع کریں گے اس میں آئے گا۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے یقیناً سب کھانا کھانے والے تھے اور بازاروں میں چلنے والے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تم صبر کرتے ہو، آپ کا رب تو دیکھنے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، مشکل آ گئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اللہم لا
سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا اللہ آسانیاں اسی وقت آتی ہیں جب تو آسانیاں عطا کرتا ہے، اور جب چاہے گا ان غموں کو آسانیوں میں تو بدل دے گا، بدلنے والا تو ہی ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غموں کو خوشحالیوں میں بدلنے والا، پریشانیوں کو آسودگی میں بدلنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آگے ہے کہ کبھی انسان سے، یقیناً کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، کوئی بھی انسان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابین، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہوتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنی غلطی کو مان لے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اپنی غلطی کو مان لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر غلطی نہیں مانتا تو وہ شیطان کے راستے پہ انسان چل پڑتا ہے، جس طرح اس نے بھی غلطی نہیں مانی تھی، اکڑ گیا، تکبر میں چلا گیا اور رسوا ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ اور جو غلطی مان لیتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، دہرائی نہیں بات، یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تعویلیں نہیں کی، بھئی یہ کہا یا اللہ ہو گئی، اب معافی کیسے مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلطی ہو جائے تو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت ادا کرے اور اپنے مالک سے بخشش طلب کرے، اپنے مالک سے معافی طلب کرے، جو بھی گناہ، جو بھی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ وضو کرنے کے بعد، وضو بھی ایک خود انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ کے سامنے 2 رکعت ادا کر لینا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایسے ہی اعمال، ایسے ہی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے، اور ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم پر مشکلات، مصائب آتے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے جو ہم سے عمدن ہوئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرمائے جو ہم سے سہون ہوئے۔ مالک و مولا ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔